رمضان شریف شروع ہوتا ہے چاند نظر آتا ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ رمضان شریف کا چاند نظر آ گیا، پھر عشاء کی تراویح میں 4-5 صفیں. ہوتا کیا ہے، جیسے جیسے رمضان المبارک آگے چلتا ہے 10 12 11 یہ تاریخیں آتی ہیں تو وہ 6 7 10 صفیں جو ہے نا وہ سمٹ کے ایک صف میں آ جاتی. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. حضرت معروف کرخی سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ ہم رجب کو، شعبان کو، رمضان کو، ان کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک درخت کے ساتھ. اس لیے درخت کی بات کی کہ درخت ہر بندے کے مشاہدے میں، ہر بندہ درخت کو جانتا ہے. آپ نے فرمایا جو رجب ہے نا یہ درخت کے اوپر سبزہ اگنے کا مہینہ ہے. درخت کے اوپر پہلے سبزہ اگتا ہے، سبزہ اگنے کا مہینہ ہے کہ درخت سر سبز ہو گیا، بنجر نہیں رہا، خشک نہیں رہا، مردہ نہیں ہوا. جب اس کے اوپر سبزہ اگ آیا، کونپلیں نکل آئیں، پتے نکل آئے، نئی نرم ملائم شاخیں پیدا ہو گئیں تو اس میں زندگی آ گئی. فرمایا شعبان اس درخت کے اوپر پھولنے اور پھلنے کا مہینہ ہے. اس کے اوپر بور لگا، اس کے اوپر پھول لگے، اس کے اوپر کچا پھل لگا، یعنی اس درخت کے بر آور ہونے کے دن جو ہے نا وہ شعبان ہے. اور فرمایا جو رمضان کا مہینہ ہے نا، رمضان کا مہینہ پھر اس پکے ہوئے لذیذ میٹھے دل نشین پھل کو توڑ کے کھانے کا مہینہ. جب ہم روزے کی فرضیت کی بات قرآن و حدیث میں پڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تمہارے اوپر فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پہ فرض تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کی امت پہ روزے اس طرح فرض تھے کہ ایک دن کا روزہ ہوتا، دوسرے دن کی چھٹی ہوتی. اس لیے ان روزوں کو صوم داؤدی کہا جاتا ہے کہ اس طرح روزہ رکھ لو. اگر تم نے میری تقلید کرنی ہے نا تو ایک دن روزہ رکھ لو اور ایک دن افطار کر لو. مسلسل رکھو گے تو بہت زیادہ کمزور ہو جاؤ گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم 40 دن سے زیادہ روزے رکھتی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے متعلق ہے کہ وہ 40 دن روزہ رکھتے تھے. یعنی پہلی امتوں پر بھی روزے رمضان کے فرض تھے اور اس سے ہٹ کے بھی وہ روزے جو ہے نا وہ رکھا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ 1 مہینہ روزے فرض کیے گئے، لیکن ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 1 مہینے کی تیاری کے لیے اس سے پہلے بھی روزے رکھے اور اپنے اصحاب کو بھی اس بات کی تلقین فرمائی کہ اے میرے صحابہ جو رجب ہے نا، فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے. نسبت کی حضور نے، حالانکہ مہینے تو سارے اللہ کے ہی ہیں، کوئی ایک مہینہ بھی ایسا ہے جو اللہ کا نہ ہو، کائنات کی ہر چیز اللہ کی ہے، لیکن رجب کی خاص نسبت حضور نے اللہ کی طرف فرمائی. فرمایا کہ جو رجب ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے. اور پھر فرمایا جو شعبان ہے جو رمضان سے پہلے ہے اور رجب کے بعد ہے، درمیان میں ہے، فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے کہ جس میں مغفرت ہے، جس میں جہنم سے آزادی ہے، جس میں رحمت ہے، جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس کی ہر رات بے شمار لوگوں کی بخشش ہے، اور جس کے دنوں کا عالم یہ ہے کہ جو روزہ دار سارا دن روزہ رکھتا ہے تو وقت افطار اس کے منہ سے جو بو آتی ہے اللہ تعالیٰ کو وہ بو جو روزہ دار کے منہ سے نکلتی ہے مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسند ہے. تو فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان اپنی طرف نسبت فرمائی کہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. صوفیاء نے، بزرگوں نے، صلحاء نے اور اولیاء امت نے، بالخصوص حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، آپ نے تو فرمایا کہ جو رجب ہے نا اس کی مثال ہوا کی مانند ہے. آپ کے ملفوظات میں یہ بات ہے کہ اس کی مثال ہوا کی مانند ہے کہ پہلے ہوا چلتی ہے، آثار ہوا پیدا کرتی ہے. اور فرمایا شعبان کی مثال بادل کی مانند ہے اور رمضان کی مثال بارش کی مانند ہے. پہلے ہوا چلتی ہے، پھر بادل آتے ہیں اور پھر چھما چھم رحمتوں کی برسات ہوتی ہے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک سوال اور جواب کا سہارا ضرور لوں گا. آپ سے آپ کے ایک مرید نے پوچھا حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں اس نے پوچھا کہ شب قدر کب ہے، کہ آپ تو بڑے صاحب مراقبہ ہیں. تو حضرت نے کیا فرمایا؟ فرمایا بیٹا ہر شب قدر است گر قدر بدانی، کہ اگر قدر کر لینا تو ہر رات ہی شب قدر ہوتی ہے. قدر کر لینا تو ہر رات کیا ہوتی ہے؟ شب قدر ہوتی ہے. اسی طرح رمضان کی جو راتیں ہیں نا اور رمضان المبارک کی جو سحری ہے اور اس کی جو افطاری ہے، اس میں جو تراویح ہے، اس میں جو فرض نمازیں ہیں جماعت کے ساتھ، اور اس میں جو نوافل کا پڑھنا ہے، جو صدقہ و خیرات کرنا ہے، ایک ایک لمحے کی قیمت اگر انسان سمجھ لینا تو پھر اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ پہلے تیاری کرنا شروع کرتے ہیں. آپ نے دیکھا جیسے رمضان شریف شروع ہوتا ہے چاند نظر آتا ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ رمضان شریف کا چاند نظر آ گیا، پھر عشاء کی تراویح میں 4-5 صفیں. ہوتا کیا ہے،
جیسے جیسے رمضان المبارک آگے چلتا ہے 10 12 11 یہ تاریخیں آتی ہیں تو وہ 6 7 10 صفیں جو ہے نا وہ سمٹ کے ایک صف میں آ جاتی ہیں. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم شروع میں انرجیٹک ہوتے ہیں, بڑی ایک اندر طاقت ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ کرنا ہے, جذبات ہوتے ہیں, ایموشن, سارا کچھ کرنا ہے جی. لیکن جیسے وہ آتا ہے نا تسلسل, تھکاوٹ ہو گئی, کمزوری ہو گئی, پھر آہستہ آہستہ لوگ گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں, کمزوری آ جاتی ہے, عبادت تھوڑے لوگ کرتے ہیں. اگر ابھی سے اپنی عادت بنا لیں, اپنے بچوں کو, جوان جو بیٹے ہیں ان کی عادت بنا لیں کہ بھائی عشاء کی نماز ہر صورت مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے, فجر کی نماز ہر صورت مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. ابھی سے اگر درخت کے اوپر وہ سبزہ اگنا شروع ہو گیا نا تو انسانی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ انسان جس چیز کو مسلسل 40 دن کرتا ہے نا وہ اس کی عادت بن جاتی, فطرت بن جاتی. جب وہ تسلسل پکڑ لیتا ہے, ٹھیک ہے, 40 دن جب وہ کرتا ہے نا وہ اس کی عادت بن جاتی. اگر آپ کا بچہ یا آپ کی آج سے نیت کر لیں کہ میں نے مغرب, عشاء, فجر ہر صورت اپنی مسجد میں سفر کر کے مغرب سے پہلے میں نے کھانا کھا لینا ہے, میں نے مغرب بھی جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے, عشاء بھی جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے, فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. پھر جو رمضان شریف کی تراویح ہے نا, رمضان شریف میں جو صبح سحری ٹائم اٹھنا ہے نا اور پھر سحری کھا کے پھر سو جانا کہ ابھی بڑا ٹائم ہے نماز فجر کا, پھر کر لیتے ہیں. اللہ نہ کرے کسی کی نماز فجر رمضان میں تو بالخصوص اس سے آگے پیچھے بھی قضا ہو, کیونکہ جس بندے نے اپنے صبح کا آغاز اپنے محبوب اور اپنے پروردگار کو یاد کر کے نہیں کرنا, اس نے کیا کمائی کرنی, اس نے کیا ترقی کرنی ہے, اس نے کیا حاصل کرنا ہے, اس نے کیا کمانا ہے, وہ کتنا دوڑ لے گا. بھاگ دوڑ تو رب کے پاس ہے, فاصلے وہ سمیٹتا ہے, برکتیں وہ دیتا ہے. ممکن ہے کہ تم صبح کے جاگنے کو مشکل سمجھ رہے ہو, تمہارے لیے وہی سب سے بڑی آسانی بن جائے. ابھی سے اگر وہ پریکٹس شروع ہو جائے نا پھر کیا ہوگا, شعبان, رجب جیسے یہ گزریں گے نا, رمضان شریف میں تراویح کا قیام, رمضان شریف میں سحری کے وقت اٹھنا, تلاوت کرنا, نماز کے لیے آنا آپ کا معمول بن جائے گا. وگرنہ کتنی زندگی بیت گئی, کتنی گزر رہی ہے, کتنے جنازے پڑھ دیے, کتنے رخصت ہو گئے, یہ دنیا کا ٹائم کسی کے قابو میں نہیں آیا. میرے دوستو, کامیاب وہ ہے, عقل مند وہ ہے جس نے اپنے وقت کی قدر کر, جس نے اس کو پہچان لیا. ورنہ جس وقت انسان قبر میں جائے گا نا اور پھر اس کو بتایا جائے گا کہ اتنے اتنے قیمتی موقع تھے تیرے پاس, اتنی اتنی قیمتی گھڑیاں تھی تیرے پاس, یہ تمہیں موقع میسر آیا مسجد میں بیٹھنے کا, ذکر کرنے کا, تلاوت کرنے کا, روزہ رکھنے کا, عیادت کرنے کا, غریب کی مدد کرنے کا, یعنی نیکی کے موقع اتنے بڑے آئے. تو انسان کو سب سے بڑا پچھتاوا اس بات کے اوپر ہوگا کہ ہائے میں نے اس وقت کی قدر نہیں کی, میں نے اس وقت کو پہچانا نہیں ہے, میں اس وقت کو اپنے استعمال میں نہیں لا سکا, میں نے کتنا بڑا نقصان اٹھایا. تو میں نے جس طرح پہلے بات کی, وہ کھیتی کی مثال دے کے سمجھایا, جس کی کھیتی اجڑ جاتی ہے نا اور جو کھیتی لگاتے ہوئے یا کاشت کرتے ہوئے یا سنبھالتے ہوئے احتیاط نہیں کرتا, بیج اچھا نہیں ڈالتا, فصل بنانے کے لیے تیار کرنے کے لیے زمین پوری تیار نہیں کرتا, پھر اس کی نگرانی کو نہیں کرتا, تو جب کھیتی کاٹنے کا ٹائم آتا ہے نا تو جنہوں نے نگرانی کی ہوتی ہے, محنت کی ہوتی ہے, ان کی کھیتی زیادہ نکلتی ہے نا اور اس کی تھوڑی نکلتی ہے اور گند زیادہ نکلتا ہے, تو پھر وہ ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. تو قیامت کے دن بھی جب بڑے بڑے ڈھیر ہوں گے نیکیوں کے تو اس وقت بھی بندے کو یہی تکلیف ہوگی کہ موقع تو مجھے بھی ملا تھا. جنتی جنت میں جا کے بھی حسرت کریں گے, جنت کا ملنا تو بہت بڑی بات ہے نا, کمال ہے, لیکن جنتی جنت میں بھی جائیں گے نا تو ایک دوسرے سے رشک کریں گے, حسرت کریں گے. کس چیز پہ؟ جب نیچے والا اوپر والے کا دیکھے گا نا نظام, محل, سہولتیں, آسائشیں, عزتیں, احترام, برکتیں اور اس کا پروٹوکول, تو وہ پوچھے گا فرشتوں سے کہ اس بندے نے کیا کمائی کی, جو میں سے نیچے رہ گیا اس نے کیا کمایا. وہ کہیں گے کوئی اتنی بڑی بات نہیں, اس نے صرف تجھ سے بڑھ کے ایک مرتبہ اللہ کی تسبیح بیان کی, کوئی نہیں, اس نے کوئی زیادہ کام نہیں کیا, صرف ایک بار تجھ سے بڑھ کے اس نے اللہ کی تسبیح بیان کی. تو وہ جنتی اپنا سر پکڑ لے گا, وہ کہے گا کاش کہ مجھے موقع ملتا, مجھے یاد رہتا, مجھے توفیق ملتی, میں بھی یہ کر لیتا. اس سے اوپر جو ہوگا وہ اس سے اوپر والے کو دیکھ کے کہے گا. تو دوستان گرامی, کل کے پچھتاووں سے آج کی محنت بہتر ہے, کل کے پچھتاووں سے آج کی محنت بہتر ہے. اس لیے آج با جماعت نماز ادا کر کے اپنے رب سے دعا کریں کہ اس کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں, اس کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. میں آج صبح حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں, ان کا تذکرہ پڑھ رہا تھا کہ حضور کیسے دعائیں مانگتے تھے. تو یہ دعا سے بات یاد آ گئی. تو حضور دعا کرتے تھے, یا اللہ مجھے ہدایت نصیب فرما عمل خیر کی, اخلاق حسنہ کی, اور یا اللہ تجھ سے بہتر کوئی توفیق دے بھی نہیں سکتا. یا اللہ مجھے ہدایت نصیب فرما عمل بد سے بچنے کی اور اخلاق رذیلہ سے بچنے کی, تجھ سے بہتر بچانے کی توفیق بھی کوئی نہیں دے سکتا. میں نے جب حضور کی یہ دعا پڑھی نا تو میں تھوڑا سا
پریشان ہوا کہ یہ جو دعا سرکار نے مانگی کہ یا اللہ مجھے برے اخلاق سے بچا، مجھے جو ہے نا وہ ان چیزوں سے جو حضور نے مانگی، تو کیا یہ ممکن تھا؟ پھر تشریح میں گیا تو لکھا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعائیں اس لیے مانگی، ایک بشری تقاضوں کے سبب، اور دوسرا اپنی امت کو تلقین کرنے کے لیے کہ اے میرے امتیوں، تم بھی اپنے رب سے مانگنے میں کبھی کسی قسم کا بخل نہ کرنا، اپنے آپ کو بندہ سمجھنا اور اپنے رب کو اپنا مالک سمجھنا۔ تو آج آپ دعا کریں کہ پروردگار توفیق نصیب فرما، اپنے رب سے دعا مانگ کے پھر کوشش کریں، کم از کم اپنی 3 نمازوں کو ہر صورت با جماعت کریں۔ اس کا دوستو فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے رمضان المبارک کے جو معمولات ہیں نا، وہ بڑے خوبصورت طریقے میں مینج ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اس کی قدر، اس کی عزت اور اس کی تیاری کی توفیق نصیب کریں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔